لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفوں سے کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو بڑا رحمان بڑا رحیم. ہم اسی رب رحمان سے دعا کریں یا العالمین درود و سلام بالعموم تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے ساتھ قرآن حکیم کی بڑی ہی پیاری آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں پر کئی ساری نعمتیں نوازا، کئی ساری نعمتیں عطا کی. کئی ساری نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک نعمت جو دی وہ آنکھ اور زبان کی دی. انسان اگر اللہ کی نعمت کے شکر بجا لانا چاہے تو نہیں مکمل طور پر کر پائے. اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر انسان کو غور کرنا چاہیے. تو اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے ایمان میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو. آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے نوازا ہے اس نعمت کو پا کر کے اللہ کا شکر بجا رہے اور ہمیشہ اس کی عزت کرے، اس کی حفاظت کرے. قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے کہا
الم نجعل له عینین، اے انسان کا تجھے ہمارے دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، تجھے دو ہونٹ، تجھے تو جبڑے نہیں دیے، اس کے بیچ میں زبان نہیں دی۔ پوری دنیا اگر انسان مشاہدہ کرنا چاہے اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے سکون یا دل کو اچھا لگنا، تو اس کی آنکھیں جب دیکھتی ہے کہ یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی حسین و جمیل ہے، تو آدمی اس کی ایک نام اور تول کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، کیسا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک انسان کا تجھے میں نے آنکھ دے دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور جو تجھے جبڑے دے دی، ہونٹ دے دیا ہم نے، اس کے بیچ میں ہم نے زبان تجھے دی۔ اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، میں نے تجھے دو آنکھیں دی، اس آنکھوں کی نعمت کو پا کر کے، اس نعمت کو پا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا۔ آنکھیں تجھے دی ہے، اس کی نعمت کو ہمیشہ سمجھتے رہنا۔ ان آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی قرآن حکیم کی آیت مبارکہ دیکھنا تو تلاوت کرنا، آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھنا، بری چیزیں اگر غلطی سے پڑھ بھی جائے تو اپنی آنکھوں کو واپس کر لینا۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کئی سارے ایسے انسان ہیں، کئی ساری ایسی مخلوق ہیں جسے اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی بینائی چھین لیا، وہ انسان جس کے پاس اللہ رب العالمین نے آنکھوں میں طاقت نہیں دیا ہے، وہ دنیا کے نظارے دیکھ نہیں سکتا، وہ دنیا کے راستے دیکھ نہیں سکتا، وہ دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس آدمی سے پوچھنا، اس آدمی کے پاس اللہ نے آنکھوں کی بینائی نہیں دیا، آنکھوں میں روشنی نہیں دی، اس کی آرزو تمنا یہ ہوگی کہ اے کاش اللہ مجھے آنکھ دے دیتا، میں بھی اپنے اولاد کو دیکھتا، میں بھی مسجد کے امام کو دیکھتا، میں بھی مسجد نبوی کی خوبصورتی کو دیکھتا، خانہ کعبہ کو دیکھتا، ہر ساری اچھی اچھی چیزوں کی تمنا کرتا ہے۔ اے کاش اللہ مجھے آنکھیں دیتا، میں دنیا کے سارے لوگوں کو دیکھتا، اپنی اولاد کو دیکھتا، اپنے سماج، اپنے معاشرے کو دیکھتا، لیکن جی میں من ہی من میں اپنے آپ کو شکوتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو نے نہیں دیا، یہ تیری مرضی ہے۔ لیکن وہ انسان جسے اللہ نے آنکھیں دی ہے، بڑا خوبصورت دیا، بڑا پیارا دیا، ہاتھ بھی دیا، پیر بھی دیا، دو جبڑے بھی دیے، زبان کے اندر اللہ نے طاقت بھی دے دی اور کانوں میں سننے کی طاقت بھی دے دی، لیکن ایسی ساری نعمتوں کو پا کر کے بھی انسان کبھی تنہائی میں غور نہیں کرتا۔ اے اللہ وہ گم آدمی جو بول نہیں پاتا، اللہ تو نے مجھے زبان کی طاقت دی ہے، میں اپنی بات کو کسی کے سامنے اچھے سے رکھ سکتا ہوں، اپنی بیان کو لوگوں کے سامنے واضح کر سکتا ہوں، اپنی مرضی کی باتیں اپنی زبان سے کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں، اس زبان سے کوئی خطا مت کرنا، اس زبان سے کوئی غلطی بات مت کہنا، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہیں کرنا، کسی کی عزت و آبرو پر دھاوا نہیں بولنا، اپنی جو نعمت دی ہے اس نعمت کو بچا کر کے رکھنا، اس نعمت کی صحیح صحیح حفاظت کر کے رکھنا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے زبان کی، یہ بڑی بڑی عمدہ، آپ بڑے اچھے ہو، بڑے خوبصورت ہو، اللہ نے ساری صلاحیت تمہارے اندر دے دے اور زبان کا حصہ توڑ دے، کاٹ دے، موڑ دے اور وہ طاقت اللہ چھین لے، انسان کبھی کبھی تنہائی میں گنگا ہو کر کے اللہ سے شکایت کرے گا، اور شکایت بھی کرنا چاہے تو بول کے نہیں، اللہ سے اپنے من کی بات کہتا اور اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ لیکن اللہ جس کے حق میں جو فیصلہ دے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کو ہمیشہ حفاظت کرنے کی کوشش کریں اور یاد رکھنا اس
اس زبان کے حصے سے آدمی کبھی کبھی اللہ کی تعریف اتنا کر دیتا ہے اور زبان سے کبھی کبھی آدمی اتنی اچھی بھلی باتیں کہتا ہے. پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے کہ بسا اوقات کبھی انسان ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا خوش ہو جاتا کہ قیامت کی صبح تک اللہ راضی ہو جاتا. صحیح نہیں. اور کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے اتنی غلط بات کہہ دیتا ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. قیامت کی صبح تک اللہ اگر ناراض ہو گیا تو تمہارا گمراہی، تمہارا خسارہ، تمہارا نقصان. اس لیے جب بھی زبان چلانا، جب بھی بولنے کی سوچنا تو اپنی زبان سے صداقت، اچھائی، اخلاق، ایک دوسرے کو چھوڑنا، ایک دوسرے کی بھلائی، اچھی کی بات ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی زبان سے کسی کو تلخ بات، کسی کو غلط بات، کسی کو کاٹنے، کسی کو رشتے داری توڑنے والی بات کبھی اپنی زبان سے نہیں کہنا. ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ طرف ناراض ہو جائے، اس لیے اپنی زبان کو صفا کریں. اور اللہ نے اس نعمت کو دی ہے، اسے مضبوطی سے اس نعمت کو تھام کریں. اور یاد رکھنا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ہمارے جسم کے اتنے سارے اعضاء ہیں، سر کا حصہ، آنکھ کا حصہ، ناک، کان، کڈنی، گردہ، بہت سارے حصے. پیارے نبی کی صحیح حدیث ہے، تو کفر اللسان فتقول اتق اللہ منہا. سارے کے سارے جسم کے اعضاء سب مل کر کے اپنی زبان کے، اپنے جسم کے ایک حصے سے زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ منہا، ہم تیرے جسم کے حصے سے جڑے ہیں. ہاتھ پیر سارے کے سارے اعضاء اس زبان کے حصے سے ہر صبح کے وقت میں کہتے ہیں اے جسم کے تمام ہم سارے اعضاء، ہم تجھ سے بھی ہیں، تو مجھ سے بھی ہے، ہم سارے مل کر کے تجھ سے فریاد کرتے ہیں اے ہمارے جسم کے ایک حصے، ہم سارے جسم کے اعضاء تجھ سے التماس کرتے ہیں جب بھی بولنا اتق اللہ، اللہ سے ڈر کر کے بولنا. اتق اللہ فإنما نحن منک، اس لیے ہم بھی تیرے ساتھ جڑے ہیں. اگر تیری زبان سلامت رہی، تیری زبان ٹھیک ٹھاک رہی، تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات اچھے رہے، ہمارے جسم کے اعضاء اچھے رہیں گے، مار پیٹ سے بچے رہیں گے، بے عزتی سے بچے رہیں گے. یہ جسم کی خوبصورتی تیرے زبان کے حصے سے ہے. اس لیے اے زبان، ہم سارے مل کر کے تجھ سے کہتے ہیں جب بھی بولنا، جب بھی چلانا اتق اللہ، اللہ سے ڈر کر کے چلانا. وہ کہتا زبان کے ساتھ جسم کے سارے اعضاء جو ملے ہیں وہ سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ جب بولنا تو ڈر خوف سے بولنا، ایسی بڑھا چڑھا کر کے رفتار کرنے کے ساتھ جھوٹ ملا کر کے مکانے کتاب پڑھ کر کے اپنے آپ کو نہ چلانا. جب بھی چلانا بولنا تو ڈر کے بولنا، کیونکہ ہم تجھ سے ہے، لیکن زبان کے ناطے ہمارے جسم کے حصے کی حصہ. اللہ اکبر. یہ سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں. اور یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کا کلام حکیم کی آیت کریمہ پڑھو. آج ہمارا بھائی اللہ کے کلام سے بڑا دور ہے، صبح سے شام ہو جاتا اللہ کا کلام نہیں پڑھتا، ایک آیت بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. جو آدمی اللہ کے کلام حکیم کو پڑھتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے اپنا جانشین، اسے اپنا دوست بناتا ہے، اپنا صاحب بناتا ہے. اللہ کی قسم قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین اس کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس سے راستے آسانی کے لیے اللہ راستہ بھی دے دیتا ہے. اللہ کے خاطر قرآن پڑھنا، اسی قرآن حکیم میں اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اے انسان، دنیا کے کسی کونے میں رہنا، دنیا کے کسی خطے میں رہنا، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، جب بھی کہیں بھی رہنا تو یاد رکھنا کہ تیرے دائیں بائیں ہم نے دو فرشتے بٹھائے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. کرامن کاتبین تیرے کندھے پر بیٹھایا، تو جو کچھ بھی کرے گا، جو کچھ بھی بولے گا، میرے فرشتے اسے نوٹ کرتے رہیں گے. اگر زبان سے تو نے کسی کی بھلائی کی بات کی ہے، کسی کی عزت کی بات کی ہے، تو یقین ماننا میرے فرشتے
से नोट करते रहेंगे, अच्छा बोला है, अच्छी जुमले बात की है, अच्छी खूबसूरती की बातें उस समाज मुआशरे में, लोगों के बीच में, तन्हाई में तूने जो भी बातें अच्छी की है मेरे फरिश्ते उसे लिखेंगे। और अगर तूने गलत बात कही है, गलत काम किया है, गलत काम करके आया तो मेरे फरिश्ते उसे भी नोट कर लेंगे। अल्लाह कहता है उसे नोट करेगा। आदमी के दिमाग में भेजे में जब ये बात रहे कि अल्लाह ने फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है, ये बहुत नोट हो जाएगा। आदमी हंसी मजाक में कभी कभी झूठ बोलता है, कभी कभी दूसरे की आग में गीबत कर बैठता है, सोचता उसे नहीं पता है। अल्लाह की कसम, एक मोमिन की शान साफ नहीं कि वो गीबत करे, किसी की चुगली करे, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ पहुंचाए, ये मोमिन का काम है, ये मुनाफिक का काम है, बदअखलाक का काम है, बदकिरदार शख्स का काम है, ये चुगलखोर मुनाफिक का काम है जो अपनी बातों को लोगों में झूठ के फैलाता, लगाता, बताता, अच्छे इंसान के पीछे। और सुनो, कुरान पढ़ो, अल्लाह और कितना प्यारा समझाता है, मायल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। मेरे बंदो, जो तुम ज़बान से कहने वाले हो, जो ज़बान से निकालने वाले हो, अल्लाह का फरिश्ता उसे भी नोट करता, उसका भी इल्म रख लेता है। इसलिए ज़बान को जब भी चलाना सोच समझ के चलाना, गलती मत करना अपनी ज़बान से बोलने। ये भेजा में दिमाग में अच्छी से बैठा के रखना, अल्लाह इस ज़बान की जो नेमत तूने जिस्म के अंदर रखा है, ये अगर चाहे तो इज्जत दे देगी, ये चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत में दाखिला दे देगी। और अगर ये सलामत न रही, ये ज़बान सही सलामत दुनिया के अंदर हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो क़यामत के दिन तमाम के तमाम लोगों के सामने जो बुरा माहौल दिखेगा, जो आना में जहन्नम के अंदर अज़ाब चखेगा, वो इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए संभाल के रखना। नबी मोहम्मद की प्यारी हदीस सुन लेना, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर बातें ही काबिल नसीहत ईमान वाले के लिए होती है, लंबी चौड़ी तकरीर कोई फायदा नहीं लेती। थोड़े वक्त में अच्छी बात हो, प्यारी बात हो, आप उससे फायदा ले ले, हमारा और आपका नफा मकसद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात में जिब्रील अमीन आए और जन्नत और जहन्नम का दीदार कराए। सैयद दाऊद की रिवायत है, लम्मा उरिदा बिही मरद बिकौमिन लहुम अजफार मिन हास। नबी सल्लल्लाहु कहते हैं कि मुझे एक ऐसी जमात, एक ऐसे लोगों की गिरोह की तरफ से दिखाया गया कि मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाखून के, अपने हाथों की नाखून से अपने जिस्म के गोश्त के हिस्से, सीने और चेहरे के गोश्त को नोच रहे हैं। अपने ही हाथों और उनके हाथ के जो नाखून है लोहे तांबे के हैं, लंबे लंबे नाखून से अपने जिस्म के गोश्त को नोचते हैं, चेहरे को नोचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत ज़दा माहौल देखा, कहा या जिब्रील मन हाउला, कौन ये लोग हैं जो अपने हाथों से अपने गोश्त के हिस्से को नोच रहे हैं, अपने जिस्म के हिस्से को तकलीफ दे रहे हैं। जिब्रील अमीन थोड़े देर वक्त के बाद में कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिन्हें देख रहे हैं, यख्मिसूना वजुहुहुम व सुदूरुहुम, यख्मिसूना वजुहुहुम व सुदूरुहुम, जो अपने चेहरे को, अपने सीने को नोच रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर एक दूसरे पर लान तान करते थे, एक दूसरे पर इल्जाम तोहमत देते थे। हाउलाइल्लज़ीना याकुलूना लुहूमुन नास व यक़ऊना फी आवानिहिम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में एक दूसरे की बुराई करते थे, एक दूसरे के टोह में, एक दूसरे के पीछे लगे रहते थे। अल्लाह के रसूल ये लोग हैं जो दुनिया के अंदर एक दूसरे की बुराई करते थे, इनको कयामत की सुबह तक की अज़ाब होता रहेगा। खुद के हाथ से, खुद के अपने सीने, अपने चेहरे का गोश्त निकालना, किसी को बोले कि अपने गाल का हिस्सा अपने नाखून से निकाल के दे दो, नहीं निकाल देगा।
آپ کا نکال دے گا، ہمارا اپنا نہیں نکالے گا، اپنا نہیں نکالے گا. لیکن یہ زبان کی غلط، زبان کا غلط استعمال، زبان کی چھپائی مکاری فریب لگانا بجانا کاٹنا، ایک دوسرے کی غیبت برائی کر کر کے اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو قیامت کی صبح تک یہ عذاب آپ کو ہوتا رہے. اس لیے اللہ کی خاطر اپنی زبان سے تنہائی میں اللہ سے معافی مانگنا. اے اللہ اس زبان سے اگر کوئی خطا غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اپنے زبان کو پکڑ لیے ہیں، زبان کو پکڑے تیزی کے ساتھ پکڑے ہیں. عمر نے کہا ابو بکر زبان کو کیوں پکڑے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ کہا میری زبان تو ہے جو کبھی بے لگام ہو جاتی ہے، کبھی اس زبان سے تکلیف ہو گئی، کسی کو اذیت پہنچ گئی، میں چاہتا ہوں میری زبان کبھی کسی کو تکلیف نہ دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوچ. آج ہم اور آپ تنہائی میں کسی کی رشتے کی بات اگر لگی ہے، فلانے بھائی صاحب کو پتہ چل گیا تو ذرا تاخیر نہیں کریں گے، جلدی سے کوئی سوئی لگا دو بیچ میں. اگر سوئی نہیں تو دھاگا ہی ڈال دو اس کے اندر، لیکن ڈال دو اس کے اندر. یہ آج ہمارا نظریہ، ہمارا پیشہ، ہمارا معاشرہ ایسا ہے. اللہ کی خاطر اس زبان سے کئی معصوم بچوں کے رشتے بن جاتے ہیں، کئی معصوم گھرانے کی عزت کی آبرو بن جاتی ہے. اس لیے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا، اپنی زبان سے کبھی کسی کو اذیت نہیں دینا، کبھی جھوٹ کا سہارا مت لینا، کبھی جھوٹ مت بولنا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مجھے صحیح بخاری کتاب الجنائز کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے دونوں بالوں کے بیچ میں کاٹنے والی ایک مہمیز ہے. ایک آدمی ڈالتا ہے اور مٹھی تک لے کے چیرتا ہے، پہلا چیرتا تو دوسرا پھر ویسے، پہلا پھر ویسے، پھر دوسرا ویسے. بڑی تکلیف سے اس کے گلپڑے کو کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل کون آدمی ہے جس کے گلپڑے کو اس طرح سے چیرا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، کون ہے؟ اللہ کے رسول یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کیا تھا، اپنی زبان سے غلط بھی کام کیا، اچھا کام نہیں کیا اپنی زبان سے. اس لیے قیامت میں صبح تک اسے عذاب ہوتا رہے گا. کیا خیال ہے؟ اتنے سارے جرائم کرنے کے بعد قیامت کے دن قبر کے اندر اسے عذاب ہو. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کچھر پر سوار تھے، اچانک قریب تھا کہ وسلم کو گرا دے گا. بتلایا گیا کہ آپ کے دائیں بائیں جو قبر والے ان کو عذاب ہو رہا ہے. انہما یعذبان وما یعذبان بھی کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے ان کا. بتایا گیا اما احدہما فکانا یمشی بالنمیمہ، یہ جو پہلا قبر والا ہے یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا قبر والا ہے لا يستنزه بالقول، یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اسے عذاب ہو رہا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ کو قبر کے اندر عذاب ہوگا. اور انسان وہی ڈرتا ہے جس کے اندر خوف ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں آپ کے سامنے رکھ دوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ سیر و تفریح کرنے کے لیے اونچائی پہاڑ کی طرف، ریگستان کے علاقے کی طرف چلے گئے. اور جب وہاں گئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانے کا وقت ہوا، کہا کہ چلو اب دسترخوان لگایا جائے، کھانا کھا لیا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس ریگستان کے علاقے، اس پہاڑی زمین کی دھوپ کی زمین پر، خوب زیادہ دھوپ ہے، ریتیلی زمین ہے. آپ کی نگاہ پڑتی ہے کہ ایک آدمی ڈھیر ساری بکریوں کو چلا رہا ہے. کہا عمر نے وہ آدمی جو بکریاں چلا رہا ہے، میں چاہتا ہوں اسے بھی اپنے دسترخوان پہ بیٹھا لے، یہ بھی اسے فائدہ ہوگا. ان کے ایک ساتھی گئے، آؤ آپ کو عمر امیر المومنین بلا رہے.
آیا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، سارے کھانے کے آئٹم رکھے ہوئے. عمر نے کہا بھائی آپ بھی بیٹھ کر کے آپ بھی کھانا کھا لیں، ہماری چاہت ہے کہ آپ بھی ہمارے دسترخوان پر آ جائے. اس نوجوان غریب آدمی نے کہا اے عمر انا صائم، میں روزہ کیا ہوں، روزہ ہوں. اس تیز تناب دھوپ کی حالت میں، اتنی تیز دھوپ میں، اور اس پہاڑی زمین پر وہ آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھا، دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، انا صائم میں روزہ ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر بھی بڑا حیرت ہوا، یا اللہ غریب آدمی ہے، پہاڑی زمین پر تیز تناب دھوپ کی حالت میں آ کے اللہ کے لیے روزہ. جانے لگا، عمر نے بلایا، کہا ایک بکری دے دو، وہ بکری ہم لے لیں گے اور کھا لیں گے. کہا بکری ہماری نہیں ہے، ہمارے مالک کی ہے، ہم اپنے مالک کی غلامی کرتے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے بکری. عمر نے آزمانا چاہا، کہا پیسہ لے لے، رکھ لو، اپنے بال بچوں کو دے دینا، اور جھوٹ بول دینا، اپنی زبان سے بول دینا کہ کوئی بھیڑ آیا ہوا ہے، بکری لے کے چلا گیا اور پیسہ اپنے بچوں کو دے دینا. چاہو جلال میں آیا، ایمان والا آدمی چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھتا ہے، چاہے وہ آسمان کے کسی، زمین کے کسی حصے پر پڑا ہو. وہ کبھی انسان اپنے ایمان سے دغا بازی نہیں کرے گا. جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلتا ہے، اپنے آپ کو باندھ کے رکھتا ہے، اپنے رب سے ڈر و خوف کے مارے ہر قدم کا حصہ اٹھاتا ہے. کھڑا ہوا وہ انسان چلنے لگا اور بڑے غصے کی حالت میں نگاہ اٹھائے، کہا یا عمر، اے عمر، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اس زبان کی میں بات چھوڑ بول کے تیرے رقم کو لے لوں، پھر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ چاہتا تو پیسہ اٹھا کر کے جیب میں رکھ لیتا، چلا آنا. عمر بھی صاحب دے رہے تھے. عمر نے یہ ایمان دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو گئے. اللہ اکبر، بکری زمین کے حصے پر یہ غریب کا ایمان اتنا طاقتور، اتنا مجبور، قربان ہو گئے، فدا ہو گئے. پتا کرتے کرتے اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے، کہا آپ کا چرواہا میں خریدنا چاہتا ہوں، جو رقم دے وہ لے لو، لیکن اس سے مجھے دے دو. خرید کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان چرواہے کو آزاد. لیکن وہاں جھوٹ اپنی دوا سے بولنا گوارا نہیں کی. اس لیے میرے نوجوان، میرے عزیز بچوں، اپنی پوری زندگی میں یہ طے کر لینا، عزم کر لینا، بھوکا رہنا برداشت ہے، غریبی برداشت ہے، ساری ایسے مشکلات برداشت ہے، اور اپنی دوا سے کبھی جھوٹ بولنا برداشت نہیں کرتا. اللہ کے خاطر یہ زبان کی صداقت، یہ زبان کی سچائی تمہیں ایسی عزتوں پہنچا دے گی، ایسی عزتوں کا مالک بنا دے گی، تمہاری عقل، تمہاری دماغ کام نہیں کر سکتی. اس لیے جو آدمی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پاتا ہے اور انسان بڑے سکون اطمینان میں رہتا ہے. آخری بات کے بعد وہ ختم کرو. قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ جو کافی زیادہ دل ہلا دینے والی ہے. انسان یہاں جھوٹ بولتا ہے بھائی، وہ سوچتا ہے کہ فلانے کو نہیں پتا ہے، کسی کے کان میں کچھ بھر دیا، بولتا اسے نہیں پتا ہے، آپ کے سامنے آپ کی، اس کے سامنے اس کی، لیکن وہ جھوٹ پر جھوٹ بھی آتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ کی باتیں کہتا ہے، اور اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت سے لوگوں کے نزدیک محبوب بھی بنا رہتا ہے. قرآن حکیم کی آیت کریمہ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. کل قیامت کا دن، میدان محشر کا دن، سارے کے سارے جمع ہوں گے، ہر کوئی بیٹھا ہو، ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، مارے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہوگا، جہنم کی چیخ و پکار کو سن کر کے ڈرا ہوا ہوگا، حیران و پریشان ہوگا. اس دن اللہ رب العالمین اس انسان
پوچھے گا اے انسان کیا تو نے یہ گناہ کا کام کیا تھا, یہ غلط کام کیا تھا, یہاں جھوٹ بولا تھا, یہ چوری کی تھی, یہ برائی گناہ کا کام کیا تھا. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے, اللہ کے جہنم کو دیکھ کر کے, جہنم کی آواز کو سن کر کے خوف کے مارے اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. اللہ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, آج اس کے منہ کو بند کر دو, آج اس کے منہ پر پٹی لگا دو, اس کے چمڑے کو بند کر دو. الیوم نختم علی افواہہم, آج اس کی منہ بند کر دو. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, آج اس کے ہاتھ سے ہم بات کر لیں گے, آج اس کے ہاتھ کے اندر ہم زبان دے دیں گے, اس کے ہاتھ گواہی دینے لگے گی. اے اللہ, ہم جسم کے سارے حصے کو دنیا کے اندر تھے, لیکن تو نے زبان نہیں دیا تھا, ہماری طاقت نہیں تھی کہ ہم دنیا والوں کو بتا دیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ غلط کام کیا ہے. اللہ تو نے اس زبان کو دنیا کے اندر طاقت دیا تھا, ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تو نے طاقت نہ دیا تھا. اے اللہ, تو میرے ہاتھوں سے گواہی لے رہا ہے, ہر ایک بات کی گواہی اللہ ان ہاتھوں سے لے گا. وتشہد ارجلہم, اور اس کے پیر بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. سارے کے سارے عالمین, سارے بشر والے دیکھیں گے, زبان بند ہوگا, منہ کا حصہ پٹی لگا ہوا, ہاتھ پیر بولیں گے, گواہی دیں گے. جو کچھ بھی کیا تھا بما کانوا یکسبون, جو کچھ بھی کیا تھا آج پھر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. اللہ سے ڈر کے رہنا. آج تمہیں اللہ نے زبان یہاں دیا, کل وہاں تمہارے ہاتھ پیر سے اللہ گواہی دے گا. اس لیے کبھی دماغ میں مت رکھنا کہ ہاں جھوٹ بول کر کے بچ جائیں گے, زبان کا غلط حصہ چلا کے بچ جائیں گے. کل قیامت کے دن تمہاری بول کھل جائیں گے. جو کچھ بھی تم نے کیا اللہ کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, دنیا کے لوگوں کے سامنے تمہاری بات بالکل شیشے کی طرح آیا ہو جائے. اس لیے اللہ نے تمہیں جو نعمت دیا ہے, جسم کے سارے حصے میں سب سے بڑی جو نعمت زبان کا حصہ ہے, اسے سنبھال کے رکھنا. میرا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا میں آپ کے سامنے اور گفتگو کروں, اس لیے یہ دنیا ہے اور ایک امتحان ہے. مومن ہمیشہ ہر لمحہ امتحان سمجھتا ہے. کیا پتا آج ہم بیٹھے ہیں, ہماری زبان چل رہی, ہماری آنکھیں کی پل کے نیچے اوپر ہو گئی, دل کی دھڑکن, سانس کا نیچے اونچے ہوتے رہا, لیکن اللہ کا قانون اگر آ گیا, مولوی صاحب اچانک اعلان ہوا ان کا انا للہ پڑھو, فلانے بابو صاحب انتقال ہو, انا للہ پڑھو. دنیا چکرول کی ہے, دنیا ہمیشہ کی نہیں, امتحان ہے. اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو. اکثر میں نصیحت میں اپنی بات کو کہتے رہتا ہوں کہ یہ جہاں وہ جہاں, بس ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ اس سانس کا, جو چل رہی تو یہ جہاں, جو رک گئی تو وہ جہاں. یہی حقیقت ہے بھائی صاحب, سیٹ صاحب, یہی حقیقت ہے. ایک یہ جہاں, ایک وہ جہاں, بس ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ اس سانس کا, جو چل رہی تو یہ جہاں, جو رک گئی تو وہ جہاں. یہی حقیقت ہے. اب اس بیچ میں کیا کرنا ہے آپ کو, فیصلہ ہمارے اور آپ پر ہے, اور ہونا یہی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جیسا ہمیں حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں. نبی نے جو طریقہ سکھایا, نبی نے جو بتایا, ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پر اپنی زندگی کا گزر بسر کریں. اللہ رب العالمین تمام کو اپنی زبان کی صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام